سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ میرا جج، میرا مخالف جج۔ نواز شریف صاحب ماضی میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے ججز کے ساتھ ہاتھ ملا کر چل رہے تھے کہ اگر وہ سیاست کرتے تو آج دوبارہ وزیر اعظم ہوتے۔ 17 تاریخ کے بعد 18، 19، 20 پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ احمد علی شیخ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو ایلیویٹ کر کے اوپر بھیجنا ہے۔ عدالت اس طرح پھرتیلی ہو کر کہے گی کہ جی بلاؤ نا حکومت کو، بلاؤ اٹارنی جنرل کو، بلاؤ ایڈوکیٹ جنرل کو، بلاؤ جیل حکام کو، بلاؤ وزیر داخلہ کو، ہم پوچھیں گے کہ جی کیوں عمران خان کی ملاقات پر پابندی ہے۔ اس طرح اب کچھ نہیں ہو رہا۔ منظور پشتین ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں علی امین گنڈاپور کی خواہش پر، فرمائش پر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ موقع دیں، میں ان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ لیڈ کریں مذاکرات۔ السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ میرے سامنے خبروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، انتہائی غیر معمولی ملاقات۔ اور اس طرح کی ملاقاتیں ماضی میں نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید میں جلاوطنی کے دوران ہوا کرتی تھیں میثاق جمہوریت کے لیے، اور اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سارے معاملات طے کر دیے گئے ہیں۔ عدلیہ کی چھٹی ہو گئی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ججوں کی واٹ لگا دی ہے۔ میں ذرا ٹپوری سٹائل میں بات کر رہا ہوں، واٹ لگا دینا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے 63A والا، اس کی تشریح اور تشریح کے خلاف جو نظر ثانی کی اپیلیں تھیں اس میں انہوں نے گن گن کے بتایا ہے کہ جج صاحبان نے کس طرح آئین اور قانون سے باہر نکل کر کیسی زبان استعمال کی اپنے مختصر فیصلے میں، اور اس کے بعد تفصیلی فیصلہ دینے سے بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ یہ سارے معاملات کا تعلق ہے آپس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز، علی امین گنڈاپور نے لائن کراس کر دی، لائن کے اس پار سے اس پار آ گئے، اور پھر ان کو مرکزی کردار مل گیا۔ کیا کردار ملا علی امین گنڈاپور کو، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن کیونکہ اس وقت ایک ہی سوال ہے، سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے، سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آئینی اصلاحاتی پیکج آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا، اس کے لیے حکومت کے پاس نمبر ہے کہ نہیں ہے۔ اب آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں، نواز شریف صاحب پنجاب ہاؤس میں تھے اور وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ظاہر ہے پری شیڈیول سارا کچھ ہوتا ہے، یہ اتنے بڑے لیڈروں کی کوئی ملاقات ہو تو اچانک فون کر کے تو نہیں جایا جاتا، ایسا بھی ہوتا ہے ایمرجنسی میں، لیکن یہاں کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، یہاں کوئی جو ہے وہ معاملہ اس طرح نہیں تھا کہ فون کیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں آپ بھی آ جائیں، پری شیڈیول تھا سارا کچھ۔ اور پری شیڈیول اس لیے تھا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان رابطہ، آئینی پیکج، اور وہ جو ججوں کی ایک اجارہ داری ہے پاکستان کے سسٹم کے اوپر کہ وہ کسی اور کو اسٹیک ہولڈر سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، اور جج بھی مخصوص سوچ والے، سارے کے سارے نہیں، تو اس کو کیسے توڑا جائے۔ نواز شریف صاحب ماضی میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے ججز کے ساتھ ہاتھ ملا کر چل رہے تھے، افتخار چودھری صاحب، لیکن وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، سب کو بتا دیتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں، کھیل کھیلنا ہے تو سیاسی میدان میں کھیلو، یہ میرا جج، میرا مخالف جج، اس میں مت پڑو۔ تو بہرحال وہ جو معاملہ چل رہا تھا اس میں آئینی اصلاحاتی پیکج کو منیمائز کیا گیا، کم ایجنڈے پہ رکھا گیا، کم سے کم ایجنڈا پر۔ میں نے آپ کو اپنے ایک ولاگ میں گزارش کی تھی کہ کس طرح بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ جو آئینی پیکج تھا جس میں بنیادی انسانی حقوق جو 14 اور 15 ستمبر کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں بنیادی انسانی حقوق، جس میں فوجی عدالتیں، اور جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی نئی ترمیم کرنا، جس پر بلاول نے تو پرسوں کھل کر بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ پھر ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ سیاست کرتے تو آج دوبارہ وزیر اعظم ہوتے۔ تو یہ بات عمران خان کو سمجھ آئے نہ آئے، ایک بات علی امین گنڈاپور کو سمجھ آ گئی، اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ تو آج جو ملاقات ہوئی ہے، میں اس ملاقات کی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان، پہلے تو میں ملاقات میں شریک جو قائدین ہیں میں ان کے نام بتاتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ، سید خورشید شاہ، سینیٹر رضا ربانی، سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب، نوید قمر صاحب،
شیری رحمان صاحبہ، مرتضی وہاب جو بلاول بھٹو کے ترجمان ہیں، میئر ہیں کراچی کے، وہ بھی تھے۔ اتنا بڑا چوٹی کا وفد پیپلز پارٹی کا، ادھر نواز شریف صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب، ایاز صادق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، وہاں پر بھی چوٹی کے لیڈر تھے، قائدین تھے۔ یہاں اس وفد میں پیپلز پارٹی کے وہ قائدین جنہوں نے 18ویں ترمیم میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے وہ قائدین جنہوں نے بھی 18ویں ترمیم میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، وہ تھے بلاول بھٹو زرداری۔ جب لندن میں تھے نواز شریف صاحب، جلا وطن تھے، ابھی واپس نہیں آئے تھے پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران، تو بلاول بھٹو زرداری بطور وزیر خارجہ جب دورے پر گئے تھے اور انہوں نے وہاں سے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی، تو ان میں اتفاق ہوا تھا کہ سی او ڈی پارٹ 2 کرنا ہے۔ اب سی او ڈی پارٹ 2 تو نہیں ہوا، لیکن سی او ڈی کا جو نامکمل ایجنڈا تھا میثاق جمہوریت کا، وہ مکمل کرنا ہے۔ وہ ہے آئینی عدالت، وہ ہے ججز کے تقرر کا طریقہ کار، کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس ملک میں کون جج ہوگا کون نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ مواخذہ کرے گی کہ اگر جج جو ہے ثاقب نثار نکلتا ہے، جج اگر افتخار چودھری نکلتا ہے، جج اگر مظہر علی اکبر نقوی نکلتا ہے، جج اگر کھوسا نکلتا ہے، جج اگر عمر عطا بندیال بنتا ہے، تو وہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ احمد علی شیخ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو ایلیویٹ کر کے اوپر بھیجنا ہے، تاکہ کسی منیب اختر کو اوپر بھیج کر یہ حساب کتاب نہ لگایا جائے کہ فلاں سال میں وہ چیف جسٹس بنیں گے اور اپنے بندے ہوں گے، یا ایک چیف جسٹس کو نظر انداز کر کے اس سے چوتھے نمبر کے جونیئر جج کو ایلیویٹ نہ کیا جائے۔ یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، تاکہ یہ والے جو جوڑ توڑ ہے یہ نہ ہو۔ تو میرے پاس جو خبر ہے اندر کی وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جتنی بلاول بھٹو زرداری کی ڈسکشن رہی ہیں، جو پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈرافٹ ہے، ان کے سارے نکات میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی جو آئینی ترمیمی پیکیج کا پہلا مرحلہ ہوگا، اس میں وہ منیمم یعنی 3-4 پوائنٹس کے اوپر ایگری ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں، جس میں آئینی عدالت ہے، پھر وہ ججز کا طریقہ کار کا تقرر ہے، اور پھر یہ جو تقرر کا طریقہ کار ہے، میں الٹا بول جاتا ہوں، اور پھر چیف جسٹس کا تقرر کیسے ہو، پینل میں سے ہو یا سینئر موسٹ ہو، اور یا پھر چیف جسٹس کی مدت ملازمت ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جی ایک جج افتخار چودھری کی شکل میں کئی سال تک رہے، اور پھر جواد خواجہ صاحب جیسے فائنسٹ جج جو ہیں وہ 1-1.25 مہینے میں ریٹائر ہو کر چلے جائیں بطور چیف جسٹس۔ تو اس طرح نہ ہو، تو ذرا اس معاملے کو بھی دیکھا جائے، پارلیمنٹ نہیں دیکھنا ہے ظاہر ہے۔ تو طے ہو گیا ہے، اب تاریخ بھی تقریباً طے ہے، میں پہلے تاریخ آپ کو دے چکا ہوا ہوں کہ 17 تاریخ کے بعد 18-19-20 تک جو ہے وہ جو جمعہ ہفتہ اتوار ہوگا اکتوبر کا، اس دوران جو ہے وہ آئینی ترمیمی پیکج پیش کر کے ڈسکشن کر کے اس کو منظور کر لیا جائے گا۔ عدالتوں کے اندر کیونکہ کئی معاملات چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، اب ایس سی او کی وجہ سے 3 دن کے لیے سپریم کورٹ تو بند کر دی گئی ہے۔ جب وہ 3 دن وہاں ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں گی تو ان 3 دنوں کے دوران سپریم کورٹ بند، ظاہر ہائی کورٹ بھی بند ہوگی۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ان کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے، وہ جو رانی باجی کہتے ہیں جن کو، انہوں نے ان کی ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی برے حالات میں میرے بھائی، تو ان کی ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو وہ ایک الگ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس پر لگ نہیں رہا کہ اس بار عدالت اس طرح پھرتیلی ہو کر کہے گی کہ جی بلاؤ نا حکومت کو، بلاؤ اٹارنی جنرل کو، بلاؤ ایڈوکیٹ جنرل کو، بلاؤ جیل حکام کو، بلاؤ وزیر داخلہ کو، ہم پوچھیں گے کہ جی کیوں عمران خان کی ملاقات پر پابندی ہے۔ اس طرح اب کچھ نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں، میں کئی بار بتا چکا ہوں، اس میں نہیں جا رہا۔ تو ایک تو یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، دوسری قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، یعنی ان کی سربراہی میں جو بینچ تھا 5 رکنی اپنا 63 کی تشریح والا نظر ثانی کا، انہوں نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے، 23 صفحات کا تفصیلی فیصلہ ہے، اور اس میں انہوں نے باقی تو وہی چیزیں ظاہر ہے کہ جی آئین ری رائٹ کیا گیا تھا، کسی رکن کو، یہ عدالت کون ہوتی ہے کہنے والی کہ اس نے انحراف کیا ہے، عدالت کون ہوتی ہے بتانے والی کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، یہ تو ووٹر کا حق ہے، اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد بے شک بندہ ڈی سیٹ ہو جائے اگر پارٹی کی عادت چاہتی ہے۔ آئین کے اوپر عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، آئین بناتی نہیں ہیں عدالتیں، یہ کہا گیا۔ لیکن جو دلچسپ بات ہے جس پر میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ججوں کی واٹ لگا دی
وہ فیصلہ دینے والے جج جو تھے ثاقب نثار، منیب اختر اور ایک اور جج تھے، ان کی اعجاز الحسن تھے میرا خیال ہے، واٹ لگا دی۔ کہتے ہیں جو 3 جج صاحبان جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، انہوں نے نہ آئین سے رہنمائی لی نہ قانون سے رہنمائی لی، اپنے فیصلے میں قانونی اصلاحات کے بجائے غیر قانونی اصلاحات کی بھرمار انہوں نے کی ہے۔ اکثریتی فیصلے میں صحت مند 41 بار لکھا گیا، غیر صحت مند 5 بار لکھا گیا، بدتمیزی 9 بار لکھا گیا، برائی 8 بار لکھا گیا، کینسر 8 بار لکھا گیا، خطرہ 4 بار لکھا گیا۔ اب جب اس طرح کے رویے اور اس طرح کی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فیصلے دیے جائیں تو ظاہر ہے وہ فیصلے پھر عدالتوں کے فیصلے تو نہیں تسلیم ہوتے نا، پھر وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چیف جسٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے چند دنوں کے مہمان ہیں، باقی 14 دن ہیں ان کے پاس کل سے، تو وہ اور بیچ میں 3 دن کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو وہ جو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچرا عدالت نے ڈالا تھا نا اپنے فیصلوں کے ذریعے آئین میں اور سسٹم میں، اس کو صاف کرو۔ وہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا کر کے کمر کس کے اور وہ اپنا پہنچے جو ہیں اوپر کر کے وہ گھس گئے ہیں اس گند میں کہ یار اس گند کو میں نے صاف کرنا ہے، یہ گند کر گئے تھے ہم سے پہلے والے، میں نے اس کو صاف کرنا ہے۔ بھٹو شہید کے قتل سے لے کے پرویز مشرف کی سزا اور پھر 63 کی تشریح، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو ہے معطل کیا گیا تھا تو اس کو بحال کرنا، اور بہت فیصلے انہوں نے دیے، تو انہوں نے وہ گند صاف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال اپنے جو سابق ساتھی جج صاحبان تھے، ان میں ایک ابھی بھی ہیں برادر جج ان کے منیب اختر صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے اچھا خاصا تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ کیا بیٹھ کے کر رہے تھے عدالت کے اندر۔ اچھا جی، اب دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چنا کتھاں گزاری رات وے والا معاملہ، میرا جی دلی لاندے بات میں، یہ عمران خان صاحب میاں والی سے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ پڑوس میں اس طرف جنوبی کے پی کے سے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کو بھی سرائکی کا یہ شعر جو ہے اور یہ گانا جو ہے تعالیٰ عیسیٰ خیلوی کا ہے میرا خیال ہے، وہ بھی ان کو بھی سمجھ آئے گا، چنا کتھاں گزاری رات وے میرا جی دلی لاندے بات میں۔ تو علی امین گنڈا پور نے 1 رات نہیں 2-3 راتیں خاموشی سے کہیں گزاری، اور اس کے بعد گنڈا پور نے لائن پار کر دی۔ اب اس کے نتیجے میں گنڈا پور کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ گنڈا پور کو مرکزی کردار دے دیا گیا ہے۔ آج جرگہ تھا، گرینڈ جرگہ، گنڈا پور صاحب کو سسٹم نے کہا تھا کہ جی گرینڈ جرگہ کرواؤ، پی ٹی ایم کے جرگے کے مقابلے میں متبادل کے طور پر جرگہ ہو گیا۔ اب علی امین گنڈا پور پر پوری کی پوری پارٹی تبریک کر رہی ہے، گالیاں کھا رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، لیکن بہرحال جرگہ ہو گیا۔ اب جرگے میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی شریک ہوئے، علی امین اپنا فیصل کریم کنڈی صاحب بھی شریک ہوئے، گورنر ایمن ولی خان صاحب بھی شریک ہوئے، سارے پی ٹی آئی کے مخالف بھی شریک ہوئے، حامی بھی شریک ہوئے۔ اس میں جو یہ طے کیا گیا کہ پی ٹی ایم جو ہے منظور پشتین ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں علی امین گنڈا پور کی خواہش پر، فرمائش پر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ موقع دیں میں ان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ لیڈ کریں مذاکرات کو، آپ کریں ان کے ساتھ بات چیت، اگر وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو پابند بنائیں اس چیز کا۔ تو علی امین گنڈا پور نے لائن پار کی اور ان کو مرکزی کردار مل گیا، کیونکہ وہ علی امین گنڈا پور نے ابھی جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ سیاسی ایٹیٹیوڈ ہے، تو سیاسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جب لوگ بیٹھیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا بھی جاتا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے، لیکن بیٹھا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ اب علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو چھوڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں، اور وہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ بیٹھنے کا سلسلہ آگے بڑھے گا، علی امین گنڈا پور صاحب ایک آدھی بار اور بھڑک چھڑک ماریں گے، لیکن زیادہ عمران خان کے قریب اب نہیں جائیں گے۔ عمران خان کی ملاقاتیں جو ہے وہ جو پابندی ہے وہ ختم ہوگی، ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی پابندی، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ علی امین گنڈا پور کا مستقبل عمران خان کے ذہن میں کیا ہے۔ ابھی تک عمران خان کے پاس انفارمیشن اگر کوئی پہنچ رہی ہے تو کتنی جلی کٹیاں، جلی سڑی جو ہوتی ہے نا، وہ گلی سے کیا ہوتا ہے وہ جو مطلب غصہ کرنا، تو وہ کتنا ایک علی امین گنڈا پور عمران خان کے لیے، عمران خان علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے سوچ رہے ہوں گے، دل میں گالیاں دے رہے ہوں گے، برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، غدار ہے، تو گالی تو عمران خان صاحب بہت گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، تو وہ کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
کیوں فائدہ نہیں ہوگا وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. عمران خان صاحب کا منصوبہ، عمران خان صاحب کے لیے کیا پلان کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور عمران خان صاحب کیا کرنے جائیں گے الیمین گنڈا پور کے خلاف، وہ اگلے ولاگ میں. لیکن اب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ گنڈا پور نے لائن پار کر لی ہے اور خیبر پختونخوا عمران خان کے پاس نہیں رہا سیاسی طور پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.